کسی کو دین کے قریب کرنے کے لیے غلط مسئلہ بتانا جائز نہیں ہے، لیکن حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے واقعہ سنایا ہمارے اکابر کا کہ انہوں نے مختصر کسی کو بغیر وضو کے نماز پڑھنے کی اجازت دے دی، ان کے کہنے پہ یہ تو غلط ہے دین کے قریب لانے کے لیے؟ پتہ نہیں واقعہ حضرت نے سنایا نہیں سنایا، اگر سنایا بھی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو یہ فتویٰ دے دیا کہ بغیر وضو بھی نماز ہو جاتی ہے، یہ فتویٰ تھوڑی دیا ہے، بہانے کر رہا تھا، انہوں نے بولا پڑھ لے دیکھی جائے گی بعد میں عادت ڈالنے کے لیے، تو غلط مسئلہ کبھی بھی نہیں بتایا انہوں نے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کراچی میں رہتے ہوئے بھی جامع رشید حاضری نہیں دیتے بلکہ مولانا فضل الرحمان سے ملنے جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ لوگوں کی طرف سے متفق نہیں ہیں؟ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کئی بار حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب ان سے ملنے جا چکے ہیں، ملاقات ہوئی ہے۔ جب پاکستان جنگ جیتا تھا تو جو بنیان و مرصوص کانفرنس ہوئی تھی اس میں حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب مفتی تقی صاحب ساتھ ہی تھے، دونوں نے ایک ساتھ ہاتھ بلند کیا تھا۔ منفیت پھیلانا چاہو نا، ابھی پورا بیان اسی پہ ہوا ہے تو پھر پھیلاتے رہو بیٹھ کے۔ ابھی حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کے بیٹے کے ساتھ پوڈ کاسٹ کیے جامع رشید نے، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کے بیٹے کے ساتھ دارالعلوم کرنگی میں جا کے پوڈ کاسٹ کی ہے، اور انہوں نے بڑی اچھی ماشاءاللہ پوڈ کاسٹ چلی ہے وہ۔ تو باقی وہ حضرت مولانا فضل الرحمان سے کیوں ملتے ہیں؟ اس لیے کہ مولانا فضل الرحمان وفاق المدارس میں ان کا ایک یعنی عہدہ ہے، نام ہے، تو وہ تو ہر ایک سے ملیں گے، اور ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہ ان سے کیوں ملتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان سے تو مفتی عبدالرحیم صاحب بھی ملے تھے، ابھی ایک ویڈیو نہیں وائرل ہوئی تھی، بڑے آرام سے گلے ملے آپس میں۔ اچھا میں تم لوگ کو ایک بات بتاؤں، کئی دفعہ سوچ رہا تھا کہ بتاؤں لیکن میں نے کہا نہیں بتا رہا، لیکن اب موقع آ گیا تو بتا دوں۔ یہ آپ کو علماء دیوبند میں یہ خاصیت نظر آئے گی، آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لو، جتنا بھی لڑ لیں بالآخر یہ آپس میں بیٹھ جاتے ہیں، دل میں نہیں رکھتے، جتنا بھی لڑ لیں گے۔ میرا مقصد دیوبندی بریلوی یہ نام لے کے میں کبھی بیان نہیں کرتا دیوبندی ایسے تو فلانے ایسے، بھائی اسلام ہے سب کے لیے، لیکن اب ایک چھاپ تو لگا دی ہے نا لوگوں نے، یہ علماء دیوبند ہوتے ہیں فلانے علماء دیوبند فلانے علماء ہوتے ہیں، بس جو بھی دین کے عالم ہیں عالم دین ہے، لیکن لوگوں نے ایک چھاپ لگا دی ہے۔ تو ایک سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ جن علماء کی نسبت دیوبند کی طرف ہے نا، ان میں بڑے بڑے اختلافات اس سے پہلے ہوئے ہیں اور پھر دوبارہ بیٹھ جاتے ہیں یہ۔ تو اس لیے عوام کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی کسی عالم کو فالو کر رہا ہے اور اس عالم کا دیکھ رہا ہے کہ کسی دوسرے عالم سے اختلاف ہو رہا ہے اور زبانی چپکلش بھی ہو رہی ہے، تو بالکل دوسرے کے خلاف زبان مت چلاؤ، یہ دونوں کل بیٹھ کے چائے پی رہے ہوں گے اکٹھے۔ اس سے بڑے اختلاف ہوئے ہیں پاکستان بننے کے بارے میں، مولانا حسین مدنی تو اس کے قائل تھے بننا ہی نہیں چاہیے پاکستان، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی اس کے قائل تھے کہ بننا چاہیے پاکستان۔ جب بن گیا ہے نا تو حضرت مولانا حسین مدنی نے پاکستان کی حمایت کا اسی وقت اعلان کر دیا، اور دلیل یہ دی کہ مسجد بننے میں تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ بنی جائے کہ نہیں، جب بن جائے تو پھر اس کا احترام مسجد کی طرح لازم ہے۔ ابھی انڈیا میں کسی نے ایک ویڈیو چلائی ہے کہ دیکھو مولانا حسین احمد مدنی تو پاکستان بننے کے خلاف تھے اور ہم حسین احمد مدنی کی اولاد میں ہیں۔ یقیناً خلاف تھے، لیکن جب بن گیا تو پھر خلاف نہیں تھے، پھر خلاف نہیں تھے وہ تو۔ اور آپ کو سب سے کم اختلاف اگر نظر آئیں گے نا علماء دیوبند میں نظر آئیں گے، باقیوں میں آپ ذرا گھس کے دیکھو تو صحیح، جو ہو رہا ہے نا وہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یہاں جب یعنی ایسے ایسے ہم نے علماء دیوبند میں اختلاف دیکھے، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد وہ ایسے کافور ہوتے ہیں، آدمی حیران ہوتا ہے کہ یار یہ کل کیا کر رہے تھے۔ تو اس لیے عوام ان چکروں میں نہ پڑے تو بہتر ہے۔ کسی کے پاس جایا جاتا ہے نا تو جانے سے پہلے فیصلہ کیا جاتا ہے میں کیا لینے جا رہا ہوں۔ آپ ڈاکٹر کے پاس کیا سوچ کے جاتے ہو؟ جنت کیسے جانا ہے یہ سیکھنے جا رہا ہوں، بھائی میں علاج کرنے جا رہا ہوں۔ آپ جا کے ڈاکٹر کو فوکس کرو گے کہ میری بیماری کا علاج یہاں سے مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا۔ آپ یہ نہیں دیکھو یہ ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، اس کے گھر میں بیوی کے ساتھ کیسا جھگڑا چل رہا ہے، محلے والے بھائی ڈاکٹر ایکسپرٹ ہے، شوگر اسپیشلسٹ ہے، میری فلاں کی شوگر کنٹرول ہوئی ہے، میری بھی یہ کنٹرول کر دے گا، اس کو فوکس کرتے ہو آپ۔ تو علماء کے پاس جب آیا جاتے ہیں، علماء کے پاس عین آج کل بڑا گاڑا نکل رہا ہے، علماء کے پاس جب آیا جاتا ہے تو دین سیکھنے کے لیے، حلال و حرام سیکھنے کے لیے، تزکیہ کرنے کے لیے آیا جاتا ہے۔ یہ تزکیہ مل رہا ہے ٹھیک ہے، نہیں مل رہا تو بھائی کیا کرنا ہے وہاں بیٹھ کے۔ تو آپ نے اس سلسلے میں علماء سے تعلق رکھنا ہے، باقی ان کو کرنے دو اختلافات۔ انسان جو جب دنیا میں آیا تو اختلافات اس کے ہوں گے، یہ ہو نہیں سکتا کہ اختلافات نہ ہو، اور بعد میں یہ بیٹھ جائیں گے آپس میں۔ وہ ایک پنڈی میں ایک مولانا صاحب ہیں مفتی اسماعیل تورو، کئی سال پہلے ان کے پاس جانا ہوا، گپ شپ ہوئی ان سے، کافی مشہور ہیں وہاں پہ وہ۔
تو ایک دن کہنے لگے کہ مفتی صاحب سب سے کم جھگڑے دیوبندیوں میں ہیں. اور پھر انہوں نے مجھے پورا پنجاب میں رہتے ہیں نا, تو پنجاب کا سروے کیا, انہوں نے بتایا پھر کیا کیا لڑائیاں ان لوگوں کی باقیوں کی آپس میں ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا سب سے, اور سب کی نہیں ہوتی, ان میں بھی بہت سے محبت سے بھی رہتے ہیں, کوئی سارے کسی میں برے نہیں ہوتے, لیکن انہوں نے کہا کہ سب سے کم پھڈے کس میں ہیں, علماء دیوبند میں, اور وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. اور وہ پھر میں نے اس کا تجزیہ کیا, بعد میں یہ بات بالکل درست نکلی. اچھا ایک بات تو یہ ہو گئی, بات چل نکلی ہے تو تھوڑی سی گریوی لگا دوں, گریوی کا بھی انتظام ہوتا ہے نا. بریلوی علماء میں بہت سے علماء معتدل ہیں, میچور ہیں, جو تمام علماء کا احترام کرتے ہیں, سب سے ملنا چاہتے ہیں, لیکن وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں, ہم تو ملنا چاہتے ہیں لیکن ہم ملنے ہماری عوام نہیں چھوڑے گی ہم کو. کیونکہ بعض متشدد لوگوں نے عوام کا ذہن ایسا بنایا ہے کہ یہ دیوبندی گستاخ ہیں, ان دیوبندیوں کے پیچھے جو نماز پڑھے گا اس کا جنازہ نہیں ہوگا, وہ مرتد ہو کے مرے گا, یہ وہابڑے ہیں, یہ فلانے. وہ اتنے شدت پسندی پیدا کر دی ہے کہ اب ان میں جو میچور علماء بریلویوں کے, جو چاہتے ہیں کہ یار محبت سے ملے بیٹھے, چھوڑو یار پھٹے مٹے کیا اختلافات, وہ ٹھیک ہے جو اپنے مسلک پہ عمل جس کو کرنا ہے, ربیع الاول جس کو منانا ہے منائے, نہیں منانا نہیں منائے, باقی چیزیں تو کامن ہے نا. وہ خود کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں بیٹھے, لیکن ہم بیٹھ گئے نا ہماری پبلک نہیں چھوڑے گی, ہم کو مار ڈالے گی ہم کو. ایک بریلویوں کے بڑے مولانا ہیں, ہانگ کانگ گئے. اب ہانگ کانگ کی ایک مسجد ہے, وہاں امام صاحب ہمارے مدرسے سے فارغ ہیں. ان امام صاحب نے مجھے خود سنایا واقعہ کہ گورنمنٹ کا لا وہاں پر یہ ہے, پہلے کچھ اختلافات ہوئے تھے, کہ گورنمنٹ نے لا بنایا کہ جو اس مسجد کا امام ہے نماز وہی پڑھائے گا, اس کے علاوہ کوئی اور نہیں پڑھائے گا. اب جو مولانا صاحب وہاں گئے, ان کی خواہش تھی کہ پڑھ لیں بھائی انہی کے پیچھے, لیکن پبلک کی وجہ سے نا, پبلک نہیں چھوڑے گی کہ دیوبندی کے پیچھے نماز کیوں پڑھ لی. وہ اتنا بڑا پھڈا ہوا مسجد میں, الگ جماعتیں ہوئی ہیں, وہ ایک الگ جماعت وہ الگ. بہرحال کچھ لوگوں نے نا اپنی عوام کی ایسی تربیت کر دی ہے کہ اب عوام ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے, اب وہ واپس لانا بھی چاہیں نا تو نہیں لا سکتے. کچھ اسکالرز نے نفرتوں کا ایسا ماحول پیدا کر دیا ہے کہ اب اگر وہ محبت پیدا کرنا چاہیں تو لوگ انہی کو نہیں چھوڑیں گے. تو ہر طبقے میں, اہل حدیثوں میں, دیوبندیوں میں, سب اہل حدیثوں میں تو پھر بھی بہت زیادہ اعتدال ہے, وہ تو ملتے ہیں, وہ پرواہ نہیں کرتے. لیکن ہمارے جو بریلوی بھائی ہیں نا, ان کے کچھ میچور علماء ہیں جو اتنی شدت ان میں نہیں ہے, وہ ملنا بھی چاہتے ہیں, بیٹھنا بھی چاہتے ہیں, سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری پبلک, ایک تصویر بھی آ گئی نا ہماری پبلک نہیں چھوڑے گی. یہ مارکیٹ میں یہ چل رہا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے ہم کسی کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں, ہماری پبلک نہیں برا کہتی ہمیں, ہماری پبلک نہیں برا. ہم نے مفتی منیب کے پیچھے نماز پڑھی نا جہاز میں, وہاں جو شپ پہ گئے تھے, ہماری پبلک نے کسی نے گالیاں نہیں دی ہم کو. تو اہل حدیثوں سے تو ویسے ہی ملتے ہیں ہم. تو یہ آپ کو سب سے زیادہ اعتدال نظر آئے گا علماء دیوبند میں. اور میں بار بار کہتا ہوں علماء دیوبند فرقہ نہیں ہے, ان کو دیوبند اس لیے کہا گیا کہ مقابلے میں جو ایک مسلک وجود میں آیا تھا اس سے فرق کرنے کے لیے. اب مقابلے میں کیا آیا میں نام نہیں لیتا, پھر وہ فرقہ واریت کی باتیں ہوتی ہیں. ورنہ بھائی علماء دیوبند تو وہی جو صحابہ تابعین تبع تابعین سے منہج چلا آ رہا ہے, پھر وہ فقہ حنفی کی شکل میں مرتب ہوا, اسی کو صدیوں سے فالو کرتے آ رہے ہیں. کوفہ میں امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے فقہ حنفی کو مرتب کیا, اور یہ دوسری صدی ہجری کا کام ہے. جب وہ مرتب ہو گیا تو دنیا بھر میں وہ پھیلا. تو وہی پھر مجاہدین جب ہندوستان آئے, انہوں نے ہندوستان فتح کیا, اسلامی حکومتیں قائم ہوئی ہیں, تو اسی وقت فقہ حنفی ہی آیا یہاں پہ قانونی طور پر. اسی فقہ حنفی کو ہم فالو کر رہے ہیں. اور کوئی نئی چیز مارکیٹ میں آئے گی تو پھر وہ دیوبندی کرے, بریلوی کرے, اہل حدیث کرے, جو بھی کرے غلط ہے. وہ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے میں جب بیانات کرتا ہوں تو دیوبندیوں کے مسائل کا دفاع کبھی بھی نہیں کرتا میں, کہ دیوبندی کوئی فقہ ہی نہیں ہے بھائی. میں فقہ حنفی کا دفاع کرتا ہوں, وہ مرتب فقہ ہے, صدیوں سے چلا آ رہا ہے. اور صرف ہندوستان میں تھوڑی ہے, سعودی عرب میں بھی ہے, شام میں بھی ہے, ترکی تو پورا خلافت عثمانیہ تھی ہی فقہ حنفی, بغداد میں فقہ حنفی تھا جب خلافت تھی ہماری. تو وہ تو دنیا میں پھیلا ہوا ہے, افغانستان, ازبکستان, آذربائیجان, یہ تو دنیا میں جہاں جہاں اسلام گیا آدھی سے زیادہ امت نے فالو کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے فقہ کو. تو اس لیے دیوبندیوں میں بھی کوئی فقہ حنفی سے ہٹے گا تو ہم اس کو بھی پابند کرتے ہیں. جیسے اجتماعی دعا کے بارے میں کہتا ہوں کہ یہ فقہ حنفی میں نہیں ہے, دیوبندیوں میں ہے یہ, اس لیے میں اس کا دفاع نہیں کرتا بھائی. میں کیا, تو ایسے تو مارکیٹ میں چیزیں آتی رہیں گی, ہم کوئی یہ تھوڑی کہ ہر چیز غلط چیز کو سیدھا کرتے رہیں بیٹھ کے ہم. تو اس لیے آپ کو سب سے زیادہ اعتدال نظر آئے گا, اور جتنا بھی یہ لڑل مڑل ہے نا آپس میں بیٹھ جاتے ہیں.
میں نے آگے جا کے نماز پڑھائی ہے, سب سے آگے کھڑا ہوں, بالکل لینڈنگ پوائنٹ ویسٹ, انتہائی ویسٹ, وہم دور کر رہا ہوں آپ کا. اس کے بعد سورج غروب ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ بار بار ایک چیز کو ریپیٹ, آہستہ پڑھیے گا. بھائی میں تیرا مسئلہ حل نہیں کر سکتا, ابا کا کیس ہے نا, ابا کو کون سمجھا سکتا ہے. آپ سمجھ گئے, کوئی ایسی چھپی ہوئی بات نہیں ہے, سب کا جو کامن کیس ہے, شادی کرنا چاہتا ہوں ابا نہیں کرنے دے رہے, بس یہ کیس ہے, یہ کامن کیس ہے. مفتی صاحب میرا نام ارسلان ہے, الحمدللہ. پچھلے سال میری بیٹی جس کا نام پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے انہوں نے, جو اوئے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں پچھلے سال 14 اگست پہ ہوائی فائرنگ ہو رہی تھی جس سے میری بیٹی گولی لگنے سے شہید ہو گئی. کیا اب 14 اگست کو جب فائرنگ ہوتی ہوگی ان کے دل پہ آرے چلتے ہوں گے. اس پہ واقعی قانون سازی ہونی چاہیے. یہ ہوائی فائرنگ اور بہت سارے کیسز ہیں. اصل میں گولی جب اوپر جاتی ہے نا تو نیچے بھی آتی ہے. وہ آپ سوچو اتنی اوپر سے کوئی پتھر بھی پھینک دے تو کتنی زور سے لگے گا کسی کو. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا فرمائے بھائی. میاں اور بیوی کے درمیان اگر کسی بات پہ اختلاف ہو جائے تو ان کی اور کسی وجہ سے بستر الگ ہو تو کتنے عرصے میں ملنا ضروری ہے؟ کہہ رہے ہیں میاں بیوی میں کسی بات پہ اختلاف ہو جائے اور اس جھگڑے میں بستر الگ کر دیں, وہ الگ الگ سو رہے ہوں, تو کتنے عرصے میں ضروری ہے کہ ساتھ سوئیں جب اختلاف ختم ہو جائے؟ نہیں کوئی بات, انجوائے کریں, الگ الگ سو رہے ہیں, انجوائے کریں. کیا خیال, یہ تو خوش قسمتوں کو نصیب ہوتی ہے یہ ایسی الگ سو, لائف کو انجوائے کریں. ایک میاں بیوی میں جھگڑا ہوا تو بات چیت بند ہو گئی. اب ظاہر ہے میاں بیوی کو بہت ساری چیزوں میں ضرورت بھی پڑتی ہے ایک دوسرے کی. اب الارم والی گھڑی خراب تھی تو شوہر کو صبح 8 بجے جانا تھا, تو اس نے پرچے پہ لکھ کے دیا بیوی کو کہ مجھے صبح 8 بجے اٹھا دینا. ٹھیک ہے بھائی, صبح اس کی 11 بجے آنکھ کھلی, وہ غصہ آیا تو دیکھا لکھا ہوا ہے 8 بج گئے ہیں اڑ جائیں. کتنی سکون کی زندگی گزر رہی ہے کہ نہیں گزر. ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا, کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میری بیوی جب کچھ بولتی ہے مجھے سنائی نہیں دیتا. تو اس نے کہا یہ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. مفتی صاحب 5 ٹائم کی نماز اگر امام کے پیچھے پڑھی جائے تو کیا ہر رکعت میں خاموش رہیں گے؟ جی ہاں, باقی اتحیات پڑھیں گے, کیونکہ حدیث میں من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ. علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے, جس کا امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے. تو اس بیس پہ احناف کا یہی قول ہے کہ امام جب تلاوت کر رہا ہو تو بس مقتدی کے لیے وہ کافی ہے, اس میں جہرن اور سرن کا فرق نہیں ہے. اور جو ہمارے اہل حدیث بھائی حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی نے فرمایا جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی, تو صحیح مسلم میں الفاظ یہ ہیں من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا. سلیمان الاعمش کی طرف سے یہ اضافہ ہے کہ جو فاتحہ پلس قرات نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو ہم کہتے ہیں جیسے قرات میں بھی تو آپ امام کے پڑھنے کو مقتدی کا پڑھنا سمجھتے ہو, تو پھر یہاں کیوں نہیں سمجھ رہے آپ؟ اچھا, یہ حدیث ہے جس میں اہل حدیث حضرات کہتے ہیں سلیمان الاعمش کی طرف سے یہ اضافہ ہے, تو یہ حدیث منکر ہے. محدثین کا اصول ہے زیادۃ الثقۃ مقبولۃ, ثقہ راوی کوئی اضافی چیز بیان کرتا ہے وہ مقبول ہے. اور یہ وہ واحد حدیث ہے جس کے بارے میں امام مسلم نے صراحتاً کہا کہ یہ صحیح حدیث ہے. حالانکہ امام مسلم نے ہر حدیث کے بارے میں نہیں کہا, بس شروع میں کہہ دیا میں مسلم میں جو حدیث لاؤں گا صحیح ہوں گی. یہ وہ حدیث ہے جب امام مسلم سے پوچھا گیا کہ سلیمان نے تو اس میں ایک الگ سے اضافہ کیا ہے کہ جو قرات بھی نہیں کرتا, تو امام مسلم نے فرمایا ترید احفظ من سلیمان, تمہیں سلیمان سے بڑا حافظ چاہیے. یعنی حافظ کا اضافہ دیکھو ہمارے حافظ صاحب نے کتنے اضافات کر لیے کہ نہیں کر لیے, چھوڑو تم لوگ بچے ہو. امام مسلم نے فرمایا ترید احفظ من سلیمان, تمہیں سلیمان سے بڑا حافظ چاہیے. یعنی حافظ علم حدیث کی اصطلاح میں کہتے ہیں جو الفاظ کو خوب اچھی طرح ضبط کرتا ہو. مطلب سلیمان الاعمش نے جب یہ اضافہ ایڈ کیا ہے اس کا مطلب یہ اضافہ ٹھیک ہے, تو حافظ کا اضافہ. تو اب ہمارے حافظ صاحب کیا کیا اضافات کر رہے ہیں, امام مسلم نے کہا کہ صحیح ہے, میرے بیان سے کوئی یہ نکال سکتا. یہ کیا ہے؟ میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا ڈاکٹر اسرار احمد کا بیان جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے جھنڈے کو سلام کرنا
خصوصی ترانے میں کھڑے ہونا شرک ہے. وہ ان کی رائے تھی, انہوں نے مبالغتاً ایسا کہہ دیا. ایسا نہیں ہے جھنڈے کو کسی بھی انسان سے مفتی صاحب بیان کے دوران اس طرح کی مسٹیک ہو جاتی ہیں, اتنا سیریس نہیں لینا چاہیے. السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. مفتی صاحب ایک سوال تھا, اگر کسی کا سیونگ اکاؤنٹ ہے بینک میں اور اس میں کچھ انٹرسٹ کی رقم تھوڑا سود کی مائک رقم قریب جو کریں. ہے جی. وہ جمع ہو چکی ہے اور اس نے کسی کو پہلے سے ادھار دیے ہوئے ہیں, تو بعد میں اس کا خیال ہوتا ہے کہ میں اس سود کی رقم سے اس کو مائنس کروں, نہیں, کہ جائز نہیں ہے. بالکل نہیں. اور اس سود کی رقم کا کیا کرنا چاہیے؟ سود کی رقم لے کے ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کر دے, بینک میں نہیں چھوڑے اس کو. بینک میں چھوڑے گا بینک اس سے اور سود کمائے گا. جی مفتی صاحب, یہ جو نماز کے وقت آپ جب بیان کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کندھے پھلانگ پھلانگ کے آ رہے ہوتے ہیں, یہ صحیح ہے؟ نہیں, صحیح نہیں ہے. حدیث میں خاص طور پہ جمعے کے دن سختی سے منع کیا گیا ہے کہ لوگوں کے کندھے پھلانگ کے مت جاؤ. لیکن لوگوں کو بھی چاہیے آگے جگہ خالی چھوڑے ہی نہیں نا, کہ پیچھے سے لوگوں کو آنے کا موقع ملے, آگے بیٹھیں. آگے مسجد میں ہم ایسے بیٹھتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیوں کس سلسلے میں آئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی جو جنت میں جائیں گے نا, اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے قیامت کے دن, جب سب لوگ دھوپ میں ہوں گے, تو ان 7 میں ایک وہ بھی ہے رجل قلبہ معلق بالمساجد, جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو. تو عادت ڈالنی چاہیے مسجد میں جانے کی, اس سے بڑھاپا بڑا خاندانی گزرتا ہے. یہ جو آپ لوگ کو بوڑھے لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں نا مسجد میں پہلی صف میں آ کے بیٹھے ہوتے ہیں, ان میں ایک بھی ڈپریشن کا مریض نہیں ہوتا. جتنی بہترین ڈپریشن دور کرنے کا ذریعہ مسجد ہے نا, جس کا دل لگا ہو, تو بڑھاپے میں صفے میں آ کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ. آپ دیکھیں, میں تو دیکھتا ہوں اپنی مسجد کے نمازیوں کو, مجھے پتا ہے ان کی لوکیشن یہ ہے, جگہ یہ ہے, 20 سال سے وہاں بیٹھ رہے ہیں اور نماز سے 15-20 منٹ پہلے آگے بیٹھ جائیں گے. ان کو کیوں, گھر گئے ہیں تو ان کا فوکس کہاں ہے؟ مسجد. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے جوانی میں مسجد سے دل لگایا ہوتا ہے. تو ابھی جوانی میں ہی لگا لو میرے بچے دل مسجد سے. ورنہ میں اپنی والدہ کا قصہ سناتا ہوں نا, ہماری والدہ 2 سال کے لیے پیرالائز ہو گئی تھی, تو دماغ کام نہیں کرتا تھا, تو نہ کچھ سمجھ میں آتا تھا نہ کچھ بول پاتی تھیں. لیکن میرے بھائی جب سورہ یاسین پڑھتے ہیں نا, تو سورہ یاسین کا جو رکوع کا آخری لفظ چھوڑتے تو والدہ کی زبان سے وہ لفظ نکل جاتا تھا. السلام علیکم. یہ پشاور اسٹیشن کا بچہ لگ رہا ہے میرے بھائی, کے پی کے اسٹیشن کا ہے بھائی. کس کا ہے؟ آپ کا بیٹا ہے ماشاء. کون سا اسٹیشن ہے؟ کراچی اسٹیشن نہیں ہے, یہ کراچی اسٹیشن نہیں, اٹک. صحیح ہے ماشاء اللہ, بیٹھو. چلو. السلام علیکم. ایک منٹ میں یہ بات مکمل کر لوں ذرا, کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں, تو وہ اچھا, ان کو یہ بھی تھا کہ ان کے ہاتھ میں تسبیح پکڑا دیتے, خود بخود آٹومیٹیکلی چلنا شروع, کیونکہ لاشعور میں تھی ایک چیز. تو میں نے والدہ کے یہ عمل دیکھ کے اب جب میں تجزیہ کرتا ہوں تو میں بولتا ہوں پتہ نہیں یہ اب اس نئی نسل کا بڑھاپا کیا ہوگا. اب جو مارکیٹ میں مرد اور عورتیں آ رہی ہیں نا, لڑکے لڑکیاں آ رہی ہیں, ان کے بڑھاپے میں کیا ہوگا؟ آپ تسبیح پکڑائیں گے, ان کو پتہ نہیں چلے گا یہ کیا ہے بھائی, واٹ از دس. اگر یہ پہلے اللہ نہ کرے پیرالائز ہو گیا اور دماغ کام کرنا بند ہو گیا, آپ ان کو سورہ یاسین پڑھو گے کچھ بھی نہیں, جیسے ہی ٹک ٹاک کی کوئی ویڈیو آئے گی نا زندہ ہو کے بیٹھ جائیں گے. یہ لڑکی ہے تو ناچنا, دادی اماں ناچنا شروع کر دے گی. تو جو جوانی میں کیا ہوتا ہے نا, بڑھاپے میں وہی آنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ بس ہم سب کا حفاظت میں رکھے. اس لیے جوانی میں دل لگا لو میرے بھائی, اللہ میاں سے بڑھاپا بہت ٹائٹ گزرے گا. انگریز نے جوانی میں دل نہیں لگایا تو بڑھاپا بڑا ہی خطرناک گزرتا ہے اس کا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ عمرے کے طواف میں طواف کرتے ہوئے اگر کچھ قدم 8-10 قدم سینہ یا پیٹھ کعبے کی طرف ہو جائے تو؟ دیکھو, عمرے میں اگر یوں کر کے جا رہے ہیں نا طواف کرتے ہوئے, سینہ ادھر ہے تو کوئی حرج, پھر اگر دیکھ بھی لیا بیت اللہ کو تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن سامنے دیکھنا چاہیے. دیکھ بھی لیں تو کوئی حرج نہیں, لیکن دیکھنا سامنے. لیکن اگر سینہ قبلے کی طرف ہو گیا تو اگر وہیں کھڑے ہوئے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر اسی طرح چلنا شروع کر دیا پھر ٹھیک نہیں. کتنے 8-10 قدم میں بھی ٹھیک نہیں ہے. اب اس سے طواف ادا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا, یہ مسئلہ کس وقت میرے مسئلہ ذہن میں نہیں ہے. میں دیکھوں گا کہ کتنے قدم چلے, طواف ہوگا نہیں ہوگا, یہ میرے ذہن میں نہیں ہے, لیکن یہ جائز نہیں ہے. اچھا, اور دوسرا یہ مطاف میں نماز ہو جاتی ہے؟ ہاں, کیوں نہیں ہو جاتی, ساری دنیا مطاف میں. امام پیچھے ہوتا ہے نا, امام صاحب نہیں, وہ میں نے کل پچھلی دفعہ مسئلہ بتایا ہے کہ جب گول دائرے میں کھڑے ہوتے ہیں نا, تو جو بالکل اس صف میں امام کے آگے ہوں گے ان کی نماز نہیں ہوگی, تو دوسری صفوں میں آ گئے ہیں تو اس میں گنجائش ملتی ہے. اور یہ تکبیر اولیٰ کا کیا مطلب ہے؟ مطلب تکبیر اولیٰ کا حدیث میں جو تکبیر اولیٰ کی فضیلت ہے, تو سورہ فاتحہ میں اگر کوئی شریک ہو جاتا ہے تو علماء کہتے ہیں وہ تکبیر اولیٰ کا ثواب مل جائے گا, لیکن بہتر یہی ہے کہ بالکل امام کے ساتھ آپ تکبیر کہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب, یہ پوچھنا تھا کہ عورتوں کا جو اعتکاف ہے اس کے اندر, جیسے کہ آپ سے ہی سنا ہے کہ امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ پہلے قرآن پھر حدیث پہ آتے ہیں نا, تو آپ کے میں نے ویڈیو دیکھا تھا, آپ نے کہا تھا کہ عورتوں کا مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنا اس لیے جائز نہیں ہے کہ فتنے کا خدشہ ہے,
لیکن یہ کہ آپ جیسے کہ آپ ہی کہتے ہیں کہ عورتوں کو یعنی کو ایجوکیشن کے علاوہ تعلیم بھی دی جائے, ان کو عورتوں کو گھمانے بھی لے کے جایا جائے, تو اگر ایسی مسجد ہو جہاں پہ عورتوں کا بالکل سیپریٹ انتظام ہو, تو ایسی مسجد کے اندر عورتوں کا اعتکاف میں بیٹھنا کیسا ہے؟ بالکل صحیح نہیں ہے, میں اس کا قائل نہیں ہوں. اس میں فائدے سے زیادہ نقصانات ہیں, کیونکہ یہ ہم نے دیکھے ہیں پنجاب میں جہاں خواتین مسجدوں میں بیٹھتی ہیں وہاں بہت زیادہ فسادات ہوئے ہیں, بہت زیادہ. آپ نے یہ اور یہ اہل حدیث علماء نے مجھے بتایا, حالانکہ انہوں نے تو اس نیت سے نہیں بٹھایا, وہ تو بیچارے کنٹرول کر رہے ہیں, لیکن اتنے فسادات ہوتے تھے کہ خواتین اوپر پورشن میں ہیں. مجھے خود اہل حدیث نے بتایا, میں اہل حدیثوں کی نیت پہ کوئی شک نہیں کر رہا ہوں, وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے ہے تو اس پر, لیکن فسادات ہیں بہرحال, ٹھیک ٹھاک فسادات ہیں. خود انہوں نے مجھے بتایا کہ اوپر خواتین بیٹھی ہوتی, بندے وہاں جا کے اعتکاف والے بیٹھا کرتے تھے آنکھ پٹکے کے لیے. تو پورے جتنے لوگ اعتکاف میں بیٹھے ایک بھی فسادی ہو نا, اور جتنی عورتیں اعتکاف میں بیٹھی ایک کے دل میں بھی مسئلہ آ جائے تو گڑبڑ, تو کنٹرول کیسے کرو گے؟ اس لیے اس کی ترغیب بالکل بھی نہیں ہے حدیث میں. یا تو ہوتا نا حدیث میں ترغیب ہوتی, تو اس لیے اعتکاف کے میں بالکل قائل نہیں ہوں, اس میں فتنہ اور فساد بہت زیادہ ہے. لیکن پھر آپ نے ویسے کہ اسی کلپ میں آپ نے بتایا کہ انتم عاکفون فی المساجد, تو پھر اسے تو ہمیں نص ملتی ہے ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے. اس کا جواب میں ایک دفعہ ریکارڈ کروا چکا ہوں, پورے ریفرنس. میں نے اب سوچا ہے کہ اختلافی مسائل کا جواب نا ریفرنسز کے بغیر میں ریکارڈ نہ کراؤں. وجہ اس کی ہے کہ وہ بیان ایسے ہی چل جاتا ہے اور لوگ اس کو حرف حتمی سمجھ کے اس پہ ریئیکشن ریکارڈ کرانا شروع کر دیتے ہیں, اور نیچے کمنٹس میں گالیاں آ رہی ہوتی ہیں. تو میں جب اختلافی مسئلے پہ یہ میں نے ایک دفعہ بات کی ہے, یہ جو ہے نا وہ انتم عاکفون بالمساجد, تو یہ اس پہ میں ریکارڈ کرواؤں گا انشاءاللہ رمضان آنے سے پہلے. اچھا, ابھی آپ جیسے کہ بیان کر رہے تھے نا, تو آپ نے ایک بات کری, میں مائک تو کھلائے نہیں, آپ نے ابھی ایک بات کری نا ایک ادنا سے, اس کے تحت میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے کہا تعاملوا کالاخوان, آپ نے کہا تعاشروا کالاخوان تعاملوا کالاجانب, یہ حدیث میں آیا. حدیث میں نہیں آیا, میں نے یہ نہیں کہا. اچھا, میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ حدیث میں آیا ہے. اب میرا بیان دوبارہ سنیں, یہ حدیث میں نہیں ہے. اللہ, چلو بھائی ڈبل. السلام علیکم. بسوں میں ہوتا تھا ملتان ہے, سنا ہے کبھی؟ پنجاب میں بسوں میں سفر کرو نا تو جو ملتان والی بس ہے کیسے حوالہ کرتا, ملتان ہے بس. کنڈکٹر کبھی تمیز سے کوئی جملہ نہیں بولتا. کبھی دیکھا کنڈکٹر کو؟ ہمیشہ ٹیڑھے میڑھے کر کے بات کرے گا, وہ مستی میں ہوتا ہے ہر وقت. اور یہ جو لوگ چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں یہ بھی کبھی تمیز سے نہیں بیچتے. کرارے پاپڑے ہیں, اڑے کو گھمائے گا آگے جا کے. پاپڑ اتنا کرارا نہیں ہوگا جتنا بولنے کا اسٹائل اس کا کرارا ہوگا. گرم انڈے ایسے بولتے ہیں نا, کبھی بھی اسٹیشن پہ یہ نہیں بولے گا گرم انڈے, ہاٹ ایکس, کوئی بھی نہیں خریدے گا. ایسا گھمائے گا کہ بندہ کہے گا لے دے, لے آ بھائی, حالانکہ وہ بالکل فریج سے نکلے ہوئے ٹھنڈے انڈے ہوں گے. تو یہ نا یہ ایک دنیا ہے, یہ ایک ادب ہے, یہ ایک نئی لینگویج ہے جس کا ڈکشنری میں کوئی تذکرہ نہیں ملتا. یہ تین ڈبے والے جو ہوتے ہیں نا کباڑ والے, کیسے آوازیں نکال رہے ہوتے ہیں. ہاں بھیا ڈبل اے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب, ایک سوال یہ تھا کہ جو بینک میں اگر سیونگ اکاؤنٹ ہو میزان بینک میں, اس سے جو پروفٹ ہے وہ جائز ہے. جائز ہے, اسلامک بینک کا پروفٹ جائز ہے. تو پھر میں نے کہیں سنا تھا کہ بینک سے گاڑی لینا حرام ہے, مطلب جو سودی بینک ہیں ان سے گاڑی لینا جائز نہیں ہے, اسلامک بینک سے جائز. لیکن اگر دیکھا جائے تو میزان بینک اور جو میزان بینک سے اسلامک بینک ہے, اور جو سودی بینک کہہ لیں آپ, جو سودی بینک کا پروسیس جو ہے, مطلب جو پروسیجر ہے زیادہ اچھا ہے اس پہ کہ اسلامک بینک ہے. وہ اسلامک بینک کہتا ہے کہ ہم جو آپ سے پلینٹی لیتے ہیں نا وہ چیریٹی کرتے ہیں, لیکن میں نے کسی سے سنا ہے کہ پلینٹی اسلام میں ہے ہی نہیں, حرام ہے. نہیں, پینلٹی چیریٹی کرتے ہیں تو اس سے وہ سود کی ڈیفینیشن سے نکل جاتی ہے. آپ نے صحیح سنا ہے, اسلام میں پینلٹی نہیں ہے, واقعی نہیں ہے, پیسوں کی جرمانہ نہیں ہے. لیکن امام مالک سے یہ قول لیا گیا ہے مجبوری میں, کیونکہ اور کوئی حل ہے ہی نہیں لوگوں سے ٹائم پہ پیسے نکلوانے کا. تو اب شریعت یہ تو نہیں کہے گی نا کہ معاملات ہی چھوڑ دو بالکل. لیکن تو ایسے موقع پہ فقہا کے اختلاف سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے کہ امام مالک کا قول یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے پیسے ٹائم پہ نہ دے تو آپ اس سے ایگریمنٹ یہ کروا سکتے ہو کہ تم اتنے روپے صدقہ کرو گے جرمانے کے طور پہ. گویا وہ منت مان لی ہے اس نے ایک طرح سے کہ میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا تاکہ وہ ٹائم پہ پیمنٹ دے. تو اب وہ صدقہ آپ کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے. تو وہ گویا کہ کلائنٹ نے ایک منت مان لی ہے, اور یہ مالی جرمانہ بھی اس لیے نہیں کہلائے گا کہ یہ اس کی جیب میں تھوڑی جا رہا ہے جو لے رہا ہے. یہ یوں سمجھو کہ اس نے کہا ہے کہ میں نے ٹائم پہ پیسے جمع نہیں کرائے تو اللہ کے لیے مجھ پر اتنے صدقہ کرنا لازم ہے, گویا کہ تو یہ صدقہ واجب ہو جائے گا, یہ اس کو مالی جرمانہ بھی نہیں کہا جا سکتا. دوسری بات یہ تھی کہ لیکن میں نے کسی سے پوچھا تھا, انہوں نے مجھے بولا کہ مطلب
सूदी बैंक जो है अल्फला हो गया और वगैरह वगैरह, यहाँ से गाड़ी लेना सही है बनिस्बत के मैदान से? मैंने लेनी नहीं है, लेकिन मुझे किसी ने बोला था तो मेरी से काफ़ी बहस हुई इस बारे में। लेकिन देखो, कभी भी जो जिस चीज़ का एक्सपर्ट ना हो ना, उससे बहस ही नहीं करो। मुझे भी लोग मिलते हैं, वो बिल्कुल इस्लामी मामलात में उनको सूद के मामलात में महारत नहीं होती, इतना दिमाग खाते हैं, उनको बात समझाना ऐसे होता है जैसे ऊँट को रक्शे में बिठाना। तो फिर मैं चुप हो जाता हूँ, वो चुप ही नहीं होते। जो जिस चीज़ का माहिर नहीं, मैं उससे बात करूँ क्यों इस बारे में? तो समझ में आना बहुत मुश्किल है समझाना उसको। तो इसलिए जो एक्सपर्ट है ना, और ये जो कहते हैं देखा जाए तो इस्लामिक बैंक और सूदी बैंक में कोई फर्क नहीं है, ना ना ना, देखा जाए तो फर्क है, जब देखा नहीं जाए तो फिर फर्क नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा जब जाहिरी तौर पर एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन जब देखोगे ना अंदर डेप्थ में जाके तो बहुत फर्क है। मैं ये नहीं कह रहा कि फ़र्क है, मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो बैंक अल्फला है ना, वो पेनल्टी लेता है, लेकिन मैंने सुना है, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने सुना है किसी से कि वो आपको रिसिप्ट देता है चैरिटी की, जो वो मतलब जो पेनल्टी वो लेता है ना, मीज़ान आपको स्लिप नहीं देता, जो चैरिटी करता है वो अल्फला आपको चैरिटी की स्लिप दे देता है। क्योंकि मैंने सुना है कि आप चैरिटी अपने हाथ से करो तो वो नहीं मानता ना मीज़ान कि हम अच्छा, अगर अल्फला बैंक जो इस्लामी विंडो है उसकी, फिर तो ठीक है, क्योंकि चैरिटी तो इस्लामी बैंक ही लेगा ना। अल्फला बैंक की अगर कोई इस्लामी विंडो है फिर तो ठीक है, और ये अच्छी बात है कि चैरिटी की स्लिप भी दे देता है। तो फिर मीज़ान बैंक पे ये एतराज़ करें कि चैरिटी की स्लिप क्यों नहीं देता, ये एतराज़ बनता है। लेकिन हमने इसकी भी तहकीक की है, तो हमने देखा है कि जितनी चैरिटी है उसके एक एक रुपए का हिसाब होता है। करोड़ों रुपए की चैरिटी मुख्तलिफ ट्रस्ट में जाती है, मदरसों तक में भी जाती है। हाँ, अगर मीज़ान बैंक इसका ख्याल करे कि पर्सनल हर शख्स को भी स्लिप देना शुरू कर दे तो और ज्यादा अच्छी बात है, ये ज्यादा एतमाद वाली। हम 3 दोस्त आए थे यहाँ पर, तो दूसरा दोस्त मुझे मैसेज कर रहा है कि आपसे रिक्वेस्ट करें कि इसको शादी के लिए कन्विंस कर लें। कौन है ये निहाल, ये कम से कहाँ कम है? ये मेरे साथ बैठा हुआ है, दूसरा दोस्त पीछे बैठा हुआ है, लेकिन ना वो बारीक आदमी। अंकल मुझे यकीन माने, ये इसके घर वाले भी इसको बहुत बोलते हैं। पहले ये 20 साल में ये बोलता था कि मैंने करनी है, अब वो बोलते तो कहता मैंने नहीं करनी। इतना खुशकिस्मत आदमी, इसके घर वाले बोल रहे हैं कर ले भाई। शादी के बाद थोड़ा वजन भी बढ़ जाता है आदमी का, थोड़ा हेल्दी हो जाओगे। अस्सलाम वालेकुम। अभी तो चीनी डाल के चाय में घुमा दो आपको, चाय। हाँ, मजाक कर रहा हूँ, नाराज नहीं होना। इतने बारीक हो, अस्सलाम चाय वालेकुम। में चीनी डाल के चम्मच ना मिले, इन्हीं को घुमा दो आप। अजय वाला थोड़े मोटे हो जाओगे जब शादी करोगे ना। मैं इससे भी ज्यादा बारीक था, मैं इतना बारीक था, या तकरीबन इतना ही था, बहुत बारीक आदमी था। मेरी 2014 की कोई पुरानी वीडियो देख लो तो कुर्सी नजर आ रही होती थी, मैं बैठा हुआ नजर नहीं आता था उस पर। जिनकी नज़र कमज़ोर है उनका नजर नहीं आता था। मैं इतना बारीक था और मेरा इतना दिल चाहता था मैं मोटा हो जाऊं, होता ही नहीं था मोटा। फिर मैं जब हज पे गया हूँ ना 2013 में, सॉरी 2012 तक दुबला था, 13 में मैं हज पे गया, 2 महीने रहा, फिर वहाँ की खुराकें खाई हैं तो मैं फिर मोटा हुआ, 75 किलो का होके आया था मैं 2 महीने में। लेकिन उस वक्त मुझे अंदाज़ा हो गया दुबला ही ठीक था। मैं तो बड़ा समझ रहा हूँ माशाल्लाह। जब मैंने फजर की नमाज पढ़ाई तो आयत ही मुकम्मल नहीं हो रही, मेरा सांस टूट रहा है, और थोड़ा सा दौड़ा हूँ तो सांस फूल रहा है। मैंने कहा ये क्या हो गया? मैंने कहा पुराना वाला ही ठीक था मैं। तो खैर उतना पतला तो नहीं हुआ, लेकिन 70 पे तो आ गया। अब 70 ठीक है, इतना बारीक भी ठीक नहीं है, फूंक मारें तो बंदा गिर जाए। मोटा तो वैसे ही ठीक नहीं है जी। वालेकुम अस्सलाम। हज़रत ये इस वक्त जो मैं बीइंग सोशल वर्कर, मेरे पास बहुत केसेस आ रहे हैं, ये औरतों को मारने का जो एक सिलसिला चला है और इसको ढाल बनाते हैं इस्लाम की। और हालांकि ये मैं अंदाज़ा है कि ये रिवाजी है मामला, या फला वाले वो है, उनके जो ख़ानदानों में जो रीत चल रही है उसके अब एक रीत ये भी है कि खुद भी मार रहा है और देवर अपने भाई को भी कह रहा है मारो। अब यहाँ तक पहुँच चुकी है बात, इस पर ज़रा थोड़ा सा तंबीह फरमाएं। एक तो कौमों का नाम नहीं लेना चाहिए किसी भी, उनसे कहना कट कर दें इसको, जो किसी स्पेसिफिक कौम का नाम। सब कौमों में हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी बुरे भी। और औरतों इसमें पे हाथ उठाने की जो रिवायत गांव देहातों में ज़्यादा है, ये शहरों में नहीं है इतनी। गांव देहातों में ये बहुत है कि औरतों को मारा पीटा जाता है, और देवर या कोई और बीवी पे हाथ उठाए ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्लाह ने मर्द को औरत पे चंद शर्तों के साथ हाथ उठाने की शदीद मजबूरी में इजाज़त दी है, लेकिन इसकी तरगीब नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की एक वक्त में 9 बीवियां थी, कभी अपनी किसी ज़ौजा पे आपने हाथ नहीं उठाया, लेकिन इस्लाम ने इजाज़त दी है। इजाज़त क्यों दी है? इसलिए इजाज़त दी है कि मर्द घर का सरबरा है। सरबरा की डेफिनेशन ये है कि जिसके पास हुक्म पे अमल कराने की अथॉरिटी हो, जायज़ हुक्म हो, औरत की ताकत में हो, और मर्द ये समझ रहा हो कि इस हुक्म पर अमल नहीं हुआ तो घर में फसाद पैदा होगा। ये 3 शर्तें हैं, बिला वजह नहीं,
کہ چائے بنا دو, نہیں بنا رہی رکھ کے چماٹ لگا, یہ نہیں ہے, اس پہ اجازت نہیں ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر مرد کو اتھارٹی نہ دی جائے تو وہ سوائے طلاق کے اور کوئی راستہ اس کے پاس بچتا نہیں, اور طلاق کے فسادات زیادہ ہیں, اس کو پتا ہے بچے رول جائیں گے اور وغیرہ وغیرہ. تو اب طلاق سے بچنے کے لیے اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ زبردستی بیوی سے اس حکم پر عمل کروائے. ہر حکم نہیں, وہ حکم جس پر عمل کرنے سے گھر میں فساد پیدا ہو رہا ہے. تو ایسی صورت میں شریعت نے اتھارٹی دی ہے کہ تم ہاتھ اٹھا سکتے ہو. اب یہ لبرل لوگ تو اس پہ بہت باتیں کرتے ہیں, لو بھائی اسلام نے اجازت دے دی. بھائی تم لوگوں کے ہاں میاں بیوی کے رشتے میں اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے رشتے میں کم وقتوں کوئی فرق ہی نہیں ہے, تو تمہیں یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی, کہ تمہارے لیول سے اوپر کی چیزیں ہیں. تم نے بڑھاپا کتے کے ساتھ گزارنا ہے, تمہیں کیا کہ طلاق ہوتی ہے نہیں ہوتی, تمہیں کیا ہے, تمہاری بیوی نے کتے کے ساتھ بڑھاپا گزارنا ہے, تم نے بچے تمہارے ہوتے نہیں ہیں. اس لیے اسلام تو فیملی سسٹم پہ بلیو کرتا ہے, خاندانی ایک خاندان ہے, پرمپرا ہے, روایات ہیں. تو اس لیے اسلام نے ہاتھ اٹھانے کی ترغیب نہیں دی ہے, حتی الامکان برداشت. لیکن کچھ آرڈرز ایسے ہیں کہ بیوی اگر ان کو فالو نہیں کرتی تو اسلام کو پتا ہے یہ ڈیورس کی طرف جائے گا, تو اس لیے مرد کو